أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی سورہ احزاب کی، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5۔ زمانے جاہلیت کی 3 باتوں کو ہمارے رب رد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات کا تعلق چونکہ کسی عقیدے کے ساتھ نہیں ہے اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اس لیے بہت زیادہ تفصیلات ہمارے رب نے بیان نہیں کی۔ دوسری بات جاہلیت کا عقیدہ تھا، یہاں بالکل معمولی سے چند الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا ہے، باقی 28ویں پارے کے پہلے صفحے میں اس کو ہمارے رب نے مکمل رد فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو قرآن پاک میں صرف یہیں پر ہے، اس کو چونکہ اس پر بہت سارے مسائل کا مدار ہے، اس لیے ہمارے رب نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ وہ تینوں باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، زمانے جاہلیت میں جو لوگ بڑے ہوشیار ہوتے تھے اور سمجھدار ہوتے تھے تو ان کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ یار یہ تو اس کے تو 2 دل ہے سینے میں، اور یہ تو 2 دل رکھتا ہے، تو اس کو 2 دل سے تعبیر کرتے تھے۔ اس پر ہمارے رب نے فرمایا کہ کسی کی ہوشیاری اس کے 2 دل کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اس کو ہوشیار بنایا۔ کسی کا درمیانہ دماغ، کسی کا بہت تیز دماغ، کسی کا کمزور دماغ، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کسی کو بہت اونچا بناتے ہیں، درمیانہ بناتے ہیں، نیچے بناتے ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک ہی دل دیا ہے، ایک ہی دماغ دیا ہے اور ایک ہی طرح کی وہ صلاحیت دی ہے۔ باقی اللہ پاک جس کو جیسے بڑھاتے ہیں، تو چونکہ یہ والی بات سب کے سامنے واضح تھی اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ اگلی 2 باتوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا تو اس کو بطور تمہید کے ذکر فرمایا کہ جیسے اس کا غلط ہونا سب کے سامنے واضح ہے تو ان 2 باتوں کا غلط ہونا بھی سن لو۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دیتے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ یا میری ماں کا پیٹ یا میری پھپھی، کسی بھی محرم کا نام لے لیا، پھپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ محارم ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ان کے کسی اعضاء کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دینا، اس کو شریعت میں زہار کہتے ہیں۔ ضا وا ہا الف زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، لیکن پیٹھ کا ذکر عام طور سے محاوروں میں ہوتا تھا۔ بدن کے کسی حصے کے ساتھ اپنے کسی بیوی کو اپنے کسی محرم کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ اگر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دیتے تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اسلام کے اندر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے اس طرح کر لیا، تو
تو وہ خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میرے شوہر نے یہ حرکت کر لی، میں کہاں جاؤں گی، اور میں تو برباد ہو گئی۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں کیا کروں، یہ تو طلاق ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ تو نہیں کہا، یہ جملہ کہا ہے۔ اور تو وہ آواز ذرا انداز ایسا ہو گیا جیسے جھگڑے کا، حالانکہ وہ جھگڑا نہیں کر رہی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کمرے میں موجود تھی جب وہ عورت باتیں کر رہی تھی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت حضور سے مسئلہ کیا پوچھ رہی تھی۔ اور اللہ جل جلالہ نے 28ویں پارے کی پہلی آیت نازل فرمائی اور اس میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں یہ باتیں پوچھ رہی تھی اور اللہ سے واویلا کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی کہ یا اللہ میرا مسئلہ حل فرما دے۔ تو پھر شریعت نے اس کا حکم نازل کیا اور اس میں شریعت نے فرمایا کہ بات تو جھوٹی ہے، کوئی اس طرح کی تشبیہ سے سگی ماں نہیں بنتی، بیوی حرام نہیں ہوتی، اور شریعت نے اس کی سزائیں مقرر کر لی جس کا ذکر 28ویں پارے میں ہے۔ 2 مہینے روزوں کا ذکر آیا کہ بھئی ایک غلام آزاد کر لو، یہ نہیں کر سکتے ہو تو 2 مہینے روزے رکھ لو، نہیں کر سکتے ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو، اور پھر یہ بیوی تمہارے لیے کیا ہوگی، وہ حلال ہوگی۔ یہ والی ساری باتیں یہ 28ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہیں۔ تیسری بات جس کا ذکر پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے اور احادیث میں اس کی وضاحت ہے کہ کسی کا بیٹا گود لے لینا، اور اپنا جس کو ہمارے اردو کے اندر پرانی اردو میں لے پالک کہتے ہیں، اور عام ہمارے اس وقت کی زبانوں میں اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ پرانی اردو میں اس کو لے پالک کہتے ہیں اور ہماری اس وقت کی زبان میں اس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، اور عربی کے اندر اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ تو کسی کا بیٹا، باپ اس کا کوئی اور ہے، ماں اس کی کوئی اور ہے، تو تم اپنی طرف اس کی نسبت مت کرو، تم اس کو اپنا بیٹا مت بناؤ، نہ کاغذات میں بناؤ، نہ شناختی کارڈ میں بناؤ، نہ کسی اور چیز کے اندر تم اس کو، نہ نکاح نامے کے اندر بناؤ، نہ عام عرف کے اندر اس کے ساتھ بیٹوں جیسا معاملہ کرو۔ ہاں اگر تمہاری اس کو بالکل بچپن میں 2 سال سے کم عمر میں تم نے لیا ہے اور تمہاری بیوی کا دودھ تھا اور تمہاری بیوی نے اس کو دودھ پلایا تو وہ اس کی دودھ والی ماں ہو گئی۔ جب وہ اس کی دودھ والی ماں ہو گئی تو تم اس کے دودھ والے باپ ہو گئے، جس کو عربی میں رضاعی کہتے ہیں۔ رضاعی ماں، رضاعی باپ، اور جیسے اصلی ماں ہوتی ہے حرمت کے اندر، ایسے ہی یہ دودھ والی ماں بھی اصلی ماں جیسی ہوتی ہے نکاح کے حرمت کے اندر، اور باپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس باپ کا جو بھائی ہے وہ اس کا چچا ہوگا، اور اس عورت کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی خالہ ہوگی۔ لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے، اس عورت کا دودھ نہیں ہے، کوئی اور سبیل نہیں ہے، مثال کے طور پر اس عورت کی بہن نے دودھ پلا دیا تو یہ اس کی خالہ ہو گئی، اب لے لو اس کو، لیکن بیٹا پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح کے جو کیس ہوتے ہیں دنیا کے اندر، تو گود لے لینا کسی، چونکہ اس پر بڑے مسائل کا مدار ہے۔ ابھی تو یہ بچہ ہے 10، 8، 9 سال تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر تو یہ اس کی غیر محرم ہے۔ یہ جو عورت ہے جس نے اس کو بچپن میں پالا ہے تو اس کی ماں نہیں بن جاتی، یہ تو غیر محرم ہے، تو یہ محرم میں کبھی شامل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر اس عورت کی اور بیٹیاں ہیں تو اس بچے کے لیے وہ بھی غیر محرم ہیں۔ اسی طرح اگر اس عورت کی بہنیں ہیں تو وہ اس بچے کے لیے غیر محرم ہیں۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا، زمانے جاہلیت میں، کہ ایسا منہ بولا بیٹا،
ایسا منہ بولا بیٹا، وہ سگے بیٹے جیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا۔ ایسا منہ بولا بیٹا، یعنی اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بہو ہوتی تھی، اس کے جو بچے ہوتے تھے وہ پوتے ہوتے تھے، اس کے جو بچے ہوتے تھے وہ پوتے ہوتے تھے۔ تو شریعت نے اس کو کیا کر لیا، اگر تم نے اس کو بیٹا بنایا ہے تو فرمایا اس کے اصلی باپ کی طرف نسبت کرنا۔ تمہارے لیے اس کو، مفتی شفیع صاحب مسئلہ لکھتے ہیں کہ کسی اور کے بیٹے کو تم نے اگر بیٹا بنایا ہے تو اس کو بیٹا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز ہو جائے گا شفقت کی وجہ سے، لیکن بیٹا بنا کر کے اس کو بیٹا کہنا، فرمائے چونکہ ہمارے رب نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اپنے باپ کی طرف اس کی نسبت کرو، اور اپنے اصلی باپ کا نام دے کر کے، کس کا بیٹا ہے یہ؟ کہا جی تو فلانے کا بیٹا ہے۔ کہا یوں کہا کرو، یہ مت کہا کرو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور چونکہ اس پر ہمارے نبی پر بڑے الزامات لگے، ایسا ہوا تھا ہمارے نبی نے حضرت زید کو یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور وہ محبت میں ہمارے نبی کے پاس رہے تھے، تو حضرت خدیجہ کے تھے، پھر خدیجہ نے ان کو ہدیہ کیا اللہ کے رسول کو، پھر اللہ کے رسول، پھر ایک لمبا قصہ ہے، تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو صحابہ کہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہ ہم زید ابن حارثہ کو اس آیت کے اترنے سے پہلے زید ابن محمد کہتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم منع ہو گئے، ہم نے ان کو زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا۔ اور یہ زید ابن حارثہ، ان کی بیوی حضرت زینب تھی، شادی ہوئی تھی، یہ زینب حضور کی پھوپھی ذات تھی، اور ان کا آپس کے اندر معاملہ نبھ نہیں پایا، نباہ نہیں ہو سکا، ان کی ہو گئی طلاق، اور یہ اللہ نے ایسی کروانی تھی کہ زینب کی شادی ہو گئی کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ، پھر اللہ پاک نے ان کے آپس میں تعلقات نہیں جڑوائے، طلاق ہو گئی، پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ زینب کے ساتھ ہم نے آپ کی شادی کی ہے، آسمانوں میں ہم نے زینب کو آپ کی بیوی بنایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، اس لیے کہ زینب تو حضور کی بہو ہو گئی زمانے جاہلیت کے حساب سے، تو زینب اب حضور کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بڑے اللہ کے رسول کو بدنام کرنے کی کافروں نے کوشش کی، اور مکہ والوں نے، مدینہ کے منافقین نے بہت گندی گندی باتیں ہمارے نبی کے متعلق کہنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ صاف حکم ہے، 22ویں پارے کا پورا دوسرا صفحہ وہ اسی کے بارے میں ہے، تو صاف حکم ہے، اس لیے مسلمان کو اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول سے ہمارے رب نے اس طرح کے بد رسم کو توڑوا دیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ منہ بولا بیٹا اس سگے بیٹے کی فہرست سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ یہ تفصیل ہے اس تیسری بات کی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں ہمارے رب کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیا، اور تم اپنی جن بیویوں کی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو تمہاری سگی ماں نہیں بنایا، یہ بیوی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، تفصیل اس کی 28ویں پارے میں آئے گی، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو کہ بھی دو دل ہے جناب، اور یہ تو تمہاری ماں بن گئی، اور یہ تو تمہارا اصلی بیٹا بن گیا، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ بیٹیوں جیسے معاملات ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں باقاعدہ، تو یہ حرام چیزیں ہیں ساری، کوئی کسی کے کہنے سے بہن نہیں بنتی، جو شریعت نے بنائے ہیں وہ شریعت کا حصہ۔ اسی طرح جتنے کزن ہیں، خالہ زاد، پھوپھی زاد، اور یہ ماموں زاد، یہ جتنے بھی سب حرام ہیں، ہاں، ان کے ساتھ ایسے روابط رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان، ہرگز، اللہ اکبر، ہرگز کوئی بھی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ رہے، اگر رہے گا تو تیسرا شیطان ہوگا، اگر رہے گا تو تیسرا شیطان ہوگا۔ اللہ کے رسول
ہماری جو بھابھی ہے یعنی بھائی کی بیوی ہماری، کیا ہم اپنے بھابھی کے ساتھ بھی ایسے بے تکلف نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا وہ تو بہت زیادہ خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ اجنبی عورت میں تو رکاوٹ ہوتی ہے، یہ تو ایک ہی گھر میں ایک ہی روابط تمہارے موجود ہیں، وہ تو زیادہ خطرناک ہے۔ اور دیور کا معاملہ تو موت سمجھو، دیور کا معاملہ تو، یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، دیور کا معاملہ تو موت سمجھو، اس لیے وہاں تو رکاوٹ بھی نہیں ہے، گھر بھی ایک ہی ہے، تو تم دیور کے ساتھ ایسی بے تکلف یہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرمایا یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یہ تو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ وہی بات کہتے ہیں جو سچ ہوتی ہے اور حق ہوتی ہے، وہی بات فرماتے ہیں، اور اللہ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ دیتے ہیں۔ اور تم ان منہ بولے بیٹے کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، جو ان کے باپ ہے نا ان کے نام کے ساتھ پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک انصاف کا طریقہ ہے۔ اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہیں ہے، بھئی ہمیں تو راستے سے ملا تھا، بس ہمیں پڑا ہوا بچہ ملا، ہم نے اٹھا لیا، ہم نے اس کو پال لیا، تو اگر تمہیں اس کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا حقیقی باپ کون ہے، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، اس کو بھائی کہو، پھر دینی بھائی کہو، دینی دوست کہو، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، بیٹا مت کہو۔ ہاں، اس لیے مفتی صاحب نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ لکھے، کہا اگرچہ شفقتاً کہنا جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں بو آ رہی ہے اس چیز کی کہ تم اس کو سگا بیٹا سمجھتے ہو، تو کہا کہ اس بو کی وجہ سے کہنا مناسب نہیں ہے، اور تم سے جو غلطی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر تم جان بوجھ کے ایسا کرو گے تو پھر گناہ ہے، اس کے لیے توبے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ایک حدیث میں آپ کو پیش کروں، بات ختم کروں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایسے یعنی منہ بولے بیٹے کو جان بوجھ کر کے اگر کہا کہ نہیں نہیں بس یہ میرا بیٹا ہی ہے، تو فرمایا وہ کافر ہو گیا۔ کیوں کافر ہو گیا؟ یہ فتویٰ ہے، باقاعدہ یہ فتویٰ لکھا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو آیت ہے اس کی بالکل مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے اصلی باپ کی طرف نسبت کرو، تم کہہ رہے نہیں یہ تو میرا ہے، شناختی کارڈ بھی میرے اس پر، اور یہ سارے جو کاغذات ہیں سب میرے نام پہ، اور یہ میں اس کا اصلی باپ ہوں، اور اس کو حلال سمجھتا ہے۔ تو قرآن پاک کا وہ حکم جو صریح حرام ہے، اس حرام کو کوئی حلال سمجھے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اصلی شراب ہے، آدمی کہتا ہے یہ حلال ہے، میں تو اس کو مشروب سمجھتا ہوں، تو یہ آدمی گیا مذہب سے نکل گیا، کافر ہو گیا وہ۔ تو جو صریح حکم کا ایسا یوں انکار کرے وہ اس کے کفر کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں اگر غلطی ہو گئی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تم معافی مانگو گے اللہ جل جلالہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، اللہ ہر لائن کی عافیت عطا فرما، سر سے لے کر پیر تک۔ اے اللہ جس جس جگہ ہمارے روابط تعلقات ہیں ہر جگہ خیر ہی خیر فرما، اور ہر آفت ہر بلا سے ہمیں محفوظ فرما، کامل ایمان نصیب فرما، کامل علم عطا فرما، کامل عمل عطا فرما، اور اخلاص عطا فرما، اور ہمارے ذریعے سے یا اللہ اپنی باتوں کو ساری دنیا میں زندہ فرما، اور آسمانی باتیں اللہ ہمارے عمل کا حصہ بنا، اور اے اللہ ہمارے ذریعے سے دوسروں تک ہمیں پہنچانے والا بنا، بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ آج دن کے سارے کام آپ کے حوالے، اللہ قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، نفس و شیطان کے حملوں سے، اور چاروں طرف فتنوں کا بازار گرم ہے، اپنے کرم اپنے فضل سے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تلاوت میں ہمارا دل لگا، ذکر میں ہمارا دل لگا، دعا میں ہمارا دل
لگا، گناہ سے سچی نفرت ہمیں نصیب فرما، گناہ سے سچی نفرت نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، حرام سے حفاظت فرما، حرام سے حفاظت فرما، مکروہات سے بچا، اور مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، اس سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں صاف ستھری حلال اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔